میرے عزیز دوستو بھائیو، اسلامی معاشرت کا ایک حصہ دعوت ہے، اور ایک دوسرے کی دعوت کرنا اس سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کی دعوت کو قبول کرنا اس سے جو ہے ایک دوسرے کی قربت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مروت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی قدردانی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حال احوال معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے فوائد اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ دنیاوی بہت سارے فوائد اس کے اندر ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوت کرنا بھی ایک فن ہے، اور دعوت کے 3 درجے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ ہے، ایک اوسط درجہ ہے، اور ایک ادنا درجہ ہے۔ دعوت کرنا محبت کا اظہار ہے۔ آج دعوت بھی جو ہے، اب آپ دیکھیے کہ عیادت مریض کی عیادت کرنا باعث اجر ہے، لیکن ہم نے مریض کی عیادت کے ساتھ یہ لازم رکھ لیا کہ ہم 2 کلو سیب لے کے جائیں گے، 2 درجن کیلے لے کے جائیں گے، 1 درجن مالٹا لے کے جائیں گے، ایک جو ہے 2-4 بسکٹ کے ڈبے لے کے جائیں گے۔ اگر نہیں لے کے جائیں گے تو لوگ برا مانیں گے۔ تو اس کے نتیجے کے اندر عیادت مریض وہ ختم ہو گیا، مریض کی عیادت کرنی نہیں ہے، کیونکہ جیب میں پیسے ہوں گے تو عیادت کرنے جائیں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مریض کی عیادت کرنا ایسا ہے کہ 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جب تک وہ آدمی مریض کی عیادت کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ اب اتنا بڑا اجر ہم نے رسموں کے تابع کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم نے دعوتوں کو رسموں کے تابع کر دیا۔ عقیقہ ہوگا تو دعوت ہوگی، ولیمہ ہوگا تو دعوت ہوگی، کسی بڑی شخصیت کو بلانا ہوگا تو طفیلی کے طور پہ ان کو بھی بلا لیا جائے گا۔ اور دعوت کا حال یہ تھا کہ حضرت بزرگان دین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ دیوبند میں ایک صاحب تھے گھسیارہ اس کو کہتے ہیں جو گھاس کاٹ کر فروخت کرتا ہے اور اس سے اپنا گزر اوقات چلاتا ہے۔ تو گھسیارے صاحب تھے، وہ جو مال بیچتے تھے ان کو 6 پیسے ملتے تھے، تو 6 پیسوں کے اندر وہ 2 پیسے اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، 2 پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اور 2 پیسے جمع کرتے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے جب ان کے پاس کچھ پیسے اتنے ہو جاتے جس کے نتیجے میں علماء دیوبند کے اکابرین کی دعوت کر سکیں تو ان کو دعوت دیتے تھے۔ دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ یہ گھسیارہ جو ہے، یہ جو حاجی صاحب میں، یہ ہماری دعوت کریں، اور دعوت کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ مسلم ہے۔ دعوت کے اندر چاول ابال لیے جس کو خشکا کہتے ہیں، اور دال۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اتنی اخلاص سے یہ دعوت دیتا تھا، اس دعوت میں اتنی نورانیت ہوتی تھی کہ ہم کو انتظار ہوتا تھا کہ وہ آدمی دعوت کرے، ہم لوگ اس کی دال چاول کھا لیں۔ تو دعوت جو ہے یہ اس کا بھی ایک فن ہے کہ کس طرح دعوت کی جائے۔ اچھا، دعوت اعلیٰ درجے کی دعوت کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی دعوت یہ ہے کہ مصروفیات ہیں، شدید مصروفیات ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ میرے آپ کی دعوت کا ارادہ کیا تھا، تو اب میں جو ہے گھر والے بھی کچھ تقاضے ایسے ہیں اور یہ ہیں، تو لہٰذا میں آپ کو کچھ عنایت کر دیتا ہوں کیش کی صورت میں، آپ اپنی من پسند چیز کھا لیجیے۔ یہ اعلیٰ درجے کی دعوت۔ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ جلدی سے لفافے بنا کے مجھے دینا شروع کر دیں، یہ میں حضرت تھانوی کا قول نقل کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی دعوت یہ ہے کہ کسی کو آپ جو ہے وہ کیش عطا کر دیجئے کہ وہ اپنی مرضی سے کھا لے۔ اوسط درجے کی دعوت کیا ہے؟ کہ آپ پکا کے اس کے گھر لے جائیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں، اگر اس کو سہولت ہے، اس کے پاس پردے کا انتظام ہے، اگر سہولت نہیں ہے تو آپ دے کے دے جائیں، دوسرے وقت میں آ کے برتن لے جائیں۔ اور ادنا درجے کی دعوت یہ ہے کہ آپ ان کو بلا لیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس کو ادنا درجے کی دعوت کہہ دی۔ یاد رکھیے گا اخلاص کے اوپر ان تینوں میں سے جو کام کیا جائے گا اس کا گریڈ بڑھ جائے گا۔ اخلاص اور محبت سے اس کا تعلق ہے۔ اب ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں کہ کسی مولوی صاحب کو دعوت دیتے ہیں، یہ میرے کانوں نے سنا، میں ہکا بکا رہ گیا، بڑے پریشر دے کے دعوت دی، بہت اصرار کر کے دعوت دی، بڑی مشکل سے مولوی صاحب نے دعوت قبول کی۔ اب مولوی صاحب نے 2 ہی نوالے کھائے تھے تو مولوی صاحب کا تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوا تھا، تو کہنے لگے فلاں صاحب آپ تو جو ہے کتنا کھائیں گے، پیٹ نکلا چلا جائے، کچھ رحم کھائیں اپنے اوپر۔
یہ ہے عداوت، یہ دعوت نہیں ہے. استہزاء، مذاق اڑانا. آپ نے دعوت دی ہے تو دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ محبت سے، اکرام سے، عزت سے ان کے ساتھ معاملہ کریں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عبرت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں تفریح کے طور پہ عرض نہیں کر رہا ہوں، کہ لوگ کہتے ہیں مولوی بہت کھاتے ہیں. اگر آپ کو تجربہ کرنا ہے تو آپ کسی شادی میں چلے جائیے، اس کے بعد آپ جو 3 پیس میں سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کو دیکھیں گے، لگے گا پہلا اور آخری کھانا ہے. ساری چیزیں پلیٹ کے اندر بھر لیں گے اور آخر میں اتنی اتنی چوٹی دار پلیٹیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور جو ہے صرف ہرس کے اندر. اور یہ کوئی مولوی نہیں ہوتے. تو بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر مشہور ہو گئی ہیں، اور یا کچھ لوگوں نے کیا تو اس کا الزام سب پر لگا دیا گیا. یہ غلط ہے، یہ بھی معاشرتی برائی ہے جس کا ذکر میں نے کیا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعوت قبول کرنے کی کچھ شرائط ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ اس دعوت کے اندر اللہ کے معاصی اور اللہ کے منہیات نہ اختیار کیے جا رہے ہوں. اب جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بھئی ہم دل جوڑنے کے لیے آگے، وہاں موسیقی چل رہی ہے، وہاں پر ناچ ہو رہا ہے. بھئی ہم تو جو ہے اپنا سر جھکا کے بیٹھے ہوئے، وہ ناچ رہا تو کان میں تو آواز جا ہی نہیں رہی، آنکھ میں سے تو نظر آ ہی نہیں رہا. یہ جو ہے گناہ ہے، حرام ہے ایسی دعوت میں شرکت کرنا. اور اس دعوت کے اندر بیٹھے رہنا مداہنت ہے، جو بہت خطرناک چیز ہے. تو دعوت کے قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ دعوت کے اندر منکرات نہ ہو رہے ہوں. اور دعوت قبول کرنے کی شرط میں یہ ہے کہ آپ کو، جن کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کو مشقت نہ ہو، ان کے پاس وقت ہو، فرصت ہو، سہولت ہو. یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا. اور دعوت کھانے والے کے اوپر کچھ آداب ہیں، یعنی میزبان کے اوپر آداب ہے، تو اسی طرح مہمان کے اوپر بھی میزبان کے حقوق ہیں. میزبان پہ حقوق کیا ہے کہ میزبان نے جس وقت بلایا ہے اس وقت پہنچ جائیے. ایسا نہ ہو کہ میزبان بیچارہ دسترخوان پہ کھانا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، آپ 3 گھنٹے پہ پہنچے، بھائی وہ ایک آدمی آ گیا تھا، میں اس سے میٹنگ میں مصروف تھا. آپ جب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میٹنگ میں مصروف تھا، آپ اس کو کہہ رہے تھے میں آج کہیں پہلے سے مدعو ہوں اور میرا وقت مقرر ہے، یہ وعدہ خلافی میں آئے گا. تو وقت مقرر ہے، لہذا آپ کل تشریف لے آئیے گا یا 3 گھنٹے بعد آ جائیے گا، میں آپ سے بات کر لوں گا. ایک آج کل اس کا لحاظ نہیں ہے. باقاعدہ اگر 10 بجے کا ٹائم لکھا ہے تو لوگ 10 بجے تیار ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پہنچتے پہنچتے 11، 11:30، 12. وہ تو کچھ پابندیاں لگ گئی، ورنہ تو رخصتی ہو رہی ہے 3 بجے رات میں. یہ ساری بے اعتدالیاں ہیں، یہ اسلامی معاشرے کی تصویر نہیں ہے. اسلامی معاشرے کی تصویر کو سمجھنا چاہیے تاکہ دنیا سمجھے کہ اسلامی معاشرہ ہے کیا، اسلامی تہذیب ہے کیا. اسی طریقے سے دعوت کے حقوق میں میزبان کے حقوق جو مہمان کے اوپر ہیں، جتنے آدمیوں کو بلایا ہے اتنے ہی آدمی لے کے جائیں. اب آج کل ایک عجیب رواج ہو گیا ہے، پیر صاحب کو دعوت دی. پیر صاحب سے کوئی خاص پیر مراد نہیں ہے، عمومی طور پر جو حلقے والے لوگ ہوتے ہیں، کسی پیر صاحب کو دعوت دی، انہوں نے پورا لشکر اٹھایا، اور وہ لشکر بھی موٹے موٹے سانڈوں کا، جو ہے 10 15 روٹیاں کھا کے بھی الحمدللہ نہیں کہتے، کہ جو ہے 20 روٹی کے بعد الحمدللہ کہیں گے. اب اس بیچارے کے دسترخوان ہی اجڑ گیا، جیسے جو ہے باقاعدہ یوں سمجھ لیے کہ ویتنام پہ بمباری ہوئی ہے اس طریقے سے. اور دوسرے مہمان اس نے عزت کے اندر ان کو بٹھایا تھا کہ پہلے ان بزرگوں کو فارغ کر دوں گا، اس کے بعد اپنے مہمانوں کو کھلاؤں گا، پیچھے کچھ بچے ہی نہیں. یہ حرام ہے، چاہے کوئی بھی کرے، چاہے میں بھی کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی 5 آدمیوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے. ایک تو نبی کے ساتھ 4 صحابہ تھے، ایک ساتھی اور بھی آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھیے، ہم کو 5 آدمی آپ نے دعوت دی تھی، یہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے، نہیں دیں گے تو یہیں سے چلے جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اسی طریقے سے دعوت میں اگر کسی کو بلایا جائے تو جتنے لوگوں کو بلایا جائے اتنے ہی جائیں. اور پھر اس کے بعد دعوت کے آداب میں یہ ہے کہ آپ دعوت کھانے کے بعد آپ اس کی تعریف کریں.
کھانے کی تعریف کریں اور کھانے کھلانے والے کو دعا دیں. اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا اکل طعام الابرار افطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ، تاکہ اس کی دعوت کا اس کو دنیاوی اخروی دونوں فائدہ حاصل. اس نے آپ پہ احسان کیا، کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا، کوئی بھوکا نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اخلاص، محبت. تو آپ اس کو دعا دیجئے، اور دعا رسم نہیں ہے کہ آپ نے بس ہاتھ اٹھایا اور کوئی دعا نہیں. حضور نے دعا سکھلا دی، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا. اور کھانے کی تعریف کریں. ایک دفعہ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے ایک اپنے مرید کے گھر پہ، وہاں کھانا تناول فرمایا. کھانا تناول فرمانے کے بعد انہوں نے جو ہے اس گھر والی خاتون کو پردے میں بلا کر اس کے کھانے کی تعریف کی، تو وہ رونے لگی. حضرت نے فرمایا کوئی غلط بات کہہ دی؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، اصل میں حضرت 40 سال ہو گئے میں نے اپنے شوہر کو قسم قسم کے کھانے پکا کھلائے، آج تک میرا کان ترس رہا ہے کہ اس کی تعریف کرے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میاں، وہ گرمی میں کھڑے ہو کر تمہارے لیے کھانا پکاتی ہے اور تمہارے لیے قسم قسم کی سب کچھ صرف تمہارے لیے کرتی ہے، اور تم اس کی تعریف کیا کرو. ایک صاحب نے اس پہ ایک اضافہ کر دیا، صرف تفریح طبع کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اضافہ کر دیا کہ ان صاحب دوسرے کوئی صاحب تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو انہوں نے کھانے کی تعریف کرنا شروع کر دی. تو بیگم رونے لگی، کہیں گے اب کیوں رو رہی ہو؟ کہیں گے آج یہ کھانا پڑوس سے آیا تھا، آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں. تو تعریف کرتے ہوئے عقل بھی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کی تعریف کر بیٹھیں اور پھر اس کے آج گھر میں آپ کو رہنا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام جب بڑا اعتدال کا مذہب ہے، اسلام سکھاتا ہے کب تعریف کرنی ہے، کس کی تعریف کرنی ہے، کیسے تعریف کرنی ہے، 90 الفاظ ہیں، دعوت کے اندر کس چیز کا اہتمام کرنا ہے، اور دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا ہے، یہ تمام چیزیں، ہاتھ دھونا ہے، ہاتھ دھو کے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام نے سکھائی. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے کلو واشربو ولا تسرفو، تم کھاؤ پیو، ہم نے منع نہیں کیا، تمہارے لیے چیزیں حلال ہیں، جو حلال چیزیں کھاؤ، طیبات کھاؤ، طیبات کو پیو، لیکن اسراف نہ کرو. اسراف آپ حیران ہو جائیں گے، اتنے ظالم دنیا کے اندر لوگ ہیں کہ صرف اپنی برادری کے اندر اس شخص میزبان کی ناک کٹ جائے تو باقاعدہ ٹینٹوں کے پیچھے بندے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے کھانا بھر بھر کے پلیٹیں باہر بھیجتے ہیں، وہ اس کے اندر انڈیل دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں تاکہ کھانا کم پڑ جائے اور برادری میں اس کی ناک کٹ جائے. ایک بدقسمتی یہ عام ہو گئی، اسلامی معاشرت نہیں ہے، مسلمانوں کی معاشرت تو کہہ سکتے ہیں، اسلامی معاشرت. اسی طریقے سے ایک اور بدبختی یہ چل رہی ہے کہ مہمان کے لیے میزبان نے ہال کے اندر کھانا پکایا، 90%، بعض لوگ تو کہتے ہیں 100% ہالوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ باقاعدہ کھانا 2 مشقابیں نکلی، 2 ڈشیں نکلی، ایک ڈش جو ہے مہمان کی طرف گئی، ایک ڈش باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کو شفٹ ہو رہی ہے، اور 300 روپے کلو کے اعتبار سے وہ کھانا بک رہا ہے. اور باقاعدہ یہ ایک پورا جو ہے مافیا ہے جو باقاعدہ شادی ہالوں سے کھانوں کو چوری کر کے. اور ایک واقعہ ہمارے سامنے ہوا، ایک صاحب نے شادی کا کھانا انتظام کیا اور انتظام کرنے کے بعد پہلی شفٹ لگی، ابھی سسرال والوں نے نوایا لیا تھا، کھانا شارٹ ہو گیا. اب وہ آدمی اس کے کاٹو تو خون نہ نکلے کہ وہ پریشان ایک ایک کی ٹھڈی پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دیجئے گا، کھانا پتہ نہیں کیسے کم ہو گیا. اب آپ مجھے بتلائیے کہ آپ نے تو وہ کھانا نہ صرف لوٹا بلکہ آپ نے اس کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا، اور جس نے کسی کی عزت کو داؤ پہ لگایا اللہ رب العالمین اس جگہ اس کو ذلیل کریں گے جہاں اس کو عزت کی شدید ضرورت ہوگی. اتنی خطرناک بات. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اسلامی معاشرت اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اسلامی معاشرت صرف یہ نہیں کہ آپ نماز تو اچھی پڑھ رہے ہیں اور جا کے سودی لین دین کر رہے ہیں، آپ حج تو بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن اپنے بہنوں بھائیوں کا حق ادا نہیں کر رہے، اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے. تو یہ جو ہے اسلام پورا ایک منظم اور مکمل دستور حیات ہے. اس مکمل دستور حیات کو سمجھ کے ہمیں اپنے اسلام کو اپنانا ہے، اپنے بچوں کو سکھلانا ہے تاکہ ایک بہترین معاشرہ
وجود میں آئے اور دنیا دیکھ کے کہے کہ کوئی کسی قوم کو اگر دیکھنا ہے تو وہ پاکستانی قوم ہے، کیونکہ وہ مسلمان قوم ہے، وہ اتنی ڈسپلنڈ قوم ہے، اتنی اچھی قوم ہے، ایک دوسرے کی ہمدرد ہے، ایک دوسرے کی خیرخواہ ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والی ہے، اور بہت ہی شائستہ شستہ گفتگو کرنے والی ہے۔ یہ اللہ کرے ہمارا معاشرہ ایسا وجود میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔